یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ حکمت، دانائی، دانش، عقل۔ تدبر، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ مساوات، برابری۔ اس شعر میں لینن سرمایہ داری نظام اور طرز حکومت پر طنز کر رہا ہے کہ یہ کیسی دانائی، غور و فکر اور حکومت ہے کہ مساوات کی تعلیم بھی دے رہے ہیں لیکن لوگوں کا استحصال بھی کر رہے ہیں۔ اس شعر میں لینن سرمایہ داری نظام اور طرز حکومت پر طنز کر رہا ہے کہ یہ کیسی دانائی، غور و فکر اور حکومت ہے کہ مساوات کی تعلیم بھی دے رہے ہیں لیکن لوگوں کا استحصال بھی کر رہے ہیں۔ ان کا خون پی رہے ہیں، جنگ و جدل کا بازار بھی گرم کیا ہوا ہے اور بظاہر امن، مساوات اور جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک منافقانہ نظام ہے جس میں بظاہر بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن عملی طور پر ایسا نہیں، بلکہ اس میں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور جنگ و جدل کو ہوا دی جاتی ہے۔ اس میں عدل و مساوات کے نعرے محض کھوکھلے نعرے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم، حکمت اور تدبر کے الفاظ یہاں طنزیہ طور پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی یہ علم و حکمت اور تدبر نہیں بلکہ جہل سازی اور دھوکہ دہی ہے۔ بیکاریو، اوریانیو، میخاریو، افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ بیکاری، بے روزگاری۔ اوریانی، ننگاپن، برہنگی، فحاشی۔ میخاری، شراب نوشی۔ افلاس، غربت، مفلسی، تنگ دستی، محتاجی۔ فرنگی مدنیت، انگریزی تہذیب، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تہذیب۔ فتوحات، کارنامے، کامیابیاں۔ اس شعر میں علامہ اقبال لینن کی زبان سے سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کو واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام نے بے روزگاری کو جنم دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جدید سائنسی ایجادات کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں آسان ہوتیں، لیکن اس نظام کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اوریانیت، جنسی بے راروی اور شراب نوشی میں پناہ لی ہوئی ہے۔ جب وہ معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر پاتے تو فرار کے لیے ان کے پاس یہی راستے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نظام نے لوگوں کی بڑی تعداد کو غربت اور محتاجی کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ چند لوگوں کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر تشکیل پانے والی تہذیب کے یہ کارنامے کیا کم ہیں۔ یہاں بھی طنزیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اور سرمایہ داری کے عام آدمی کی زندگیوں پر پڑنے والے برے اثرات کو کارنامے کہا گیا ہے۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ فیضان، مہربانی، کرم، فائدہ، عنایت۔ سماوی، آسمانی، خدائی۔ کمالات، کمال کی جمع، ہنر، خوبی، مہارت۔ برق، بجلی۔ بخارات، سٹیم، بھاپ۔ اس شعر میں لینن کہتے ہیں کہ اس نظام نے ترقی کر لی ہے، بجلی بنا لی ہے اور بھاپ کو استعمال میں لا کر اسٹیم انجن چلا لیے ہیں، لیکن یہ نظام بس یہی کر سکتا ہے۔ اس کے کمالات یہیں تک محدود ہیں کیونکہ یہ آسمانی فوائد سے محروم ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے جو انہیں بتا سکے کہ ترقی صرف چیزیں ایجاد کر لینا نہیں ہے اور مظاہر فطرت پر قابو پا لینا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ثمرات کو بنی نوع انسان تک پہنچانا ہی اس ترقی کا کمال ہے۔ یہاں لینن سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہونے والی سائنسی ترقی اور ایجادات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن یہ قوم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے والے آسمانی فوائد سے محروم ہے۔ یعنی جس طرح آسمان کی طرف سے آنے والی دھوپ اور بارش تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہوتی ہے اور تمام لوگوں پر یکساں طور پر برستی ہے، وہ رنگ و نسل، مذہب، قومیت اور طبقات کا فرق نہیں کرتی، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اس کے فوائد صرف ایک طبقے تک محدود ہو جاتے ہیں اور اس نظام کے تحت ہونے والی ترقی کے ثمرات عام لوگوں تک نہیں پہنچتے۔
ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مشکل الفاظ کے معنی: مروت لحاظ، پاس، انسانیت، کشادہ دلی، سخاوت۔ آلات آلے کی جمع ہے، مشینیں، اوزار۔ اس شعر میں لینن اس نظام سے جو سفاکی اور سنگ دلی انسانوں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں انسان مشینوں کو نہیں چلاتا بلکہ مشینیں انسان کو چلانے لگ جاتی ہیں، اور مشینوں کا انسان کے اوپر غلبہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر سے انسانیت، کشادہ دلی اور نرمی کے احساس کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان بھی ایک حساس دل شخصیت کھو کر ایک بے جان مشین کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایک ایسی مشین کی صورت جو احساس سے عاری ہوتی ہے۔ اس شعر میں لینن انسانی نفسیات پر اس نظام کے اثرات کو واضح کرتا ہے۔ آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ مشکل الفاظ کے معنی: تدبیر چارہ، علاج، طریقہ۔ تقدیر قسمت، جو ہونا طے ہو۔ شاطر شطرنج کا کھلاڑی، چالاک، ہوشیار۔ مات شکست، ہار۔ اس شعر میں لینن کہتا ہے کہ اس نظام نے لوگوں کو بڑے پیمانے پر جکڑا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے کہ لوگ اس سے نکل نہیں سکیں گے، لیکن اب اس کے خاتمے کے کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس نظام کو بچانے والے جو تدابیر اختیار کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یوں لگتا ہے کہ تقدیر کے سامنے ان کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور تقدیر نے انہیں شکست دے دی ہے، کیونکہ وہ نظام جس میں انسانیت کی اکثریت کے لیے فلاح و بہبود کا سامان نہ ہو، اس کا ختم ہو جانا طے ہو جاتا ہے، اور اس نے جلد یا بدیر ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ پچھلے اشعار میں لینن نے اس نظام کے استحصال اور نقائص کو واضح کیا تھا، اس شعر میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس نظام کا خاتمہ طے ہے اور اب اس کی علامات نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مے خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات۔ مشکل الفاظ کے معنی: مے خانہ شراب خانہ، یہاں اس سے مراد سرمایہ دارانہ نظام کا مرکز ہے۔ تزلزل زلزلہ، ہلچل، افراتفری، بھگدڑ۔ پیران خرابات بوڑھے شراب پینے والے، وہ لوگ جو ایک طویل عرصے سے شراب پی رہے ہوں۔ یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو برسوں سے سرمایہ دارانہ نظام سے وابستہ ہیں۔ لینن کہتا ہے کہ اب سرمایہ داری کے مرکز میں زلزلہ آیا ہوا ہے، ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، اور اس نظام کے بوڑھے جغادری اس نظام کو بچانے کے لیے فکر مند ہیں، اور اسی سوچ و بچار میں ہیں کہ کسی طرح اس نظام کو بچا لیا جائے، کیونکہ اس نظام سے ان کے بہت گہرے مفادات وابستہ ہیں۔ یعنی عام لوگ جو محروم ہیں، محتاجی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور اسے بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس نظام سے منسلک سرمایہ دار اس نظام کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے اور کسی طرح اس نظام کو مزید چلایا جائے۔ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ غازہ خوبصورتی کے لیے چہرے پر لگایا جانے والا پاؤڈر، ساغر و مینا شراب پینے کے برتن، جام، گلاس۔ کرامات کرامت کی جمع، شوبدہ، کرشمہ، انوکھی بات، اثر۔ اس شعر میں لینن کہتا ہے کہ اگر ہمیں ان کے چہروں پر سرخی اور شادابی دکھائی دیتی ہے تو ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ بہت خوش ہیں۔ ان کے چہروں پر ہمیں شام کو جو سرخی نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خود کو حسین دکھانے کے لیے بہت سے پاؤڈر لگائے ہوتے ہیں، یا پھر وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں ہے اور وہ خوش و خرم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ خوشی اور خوبصورتی مصنوعی ہے، وہ خوش اور دیدہ زیب نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خوش نہیں ہیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ قادر قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا۔ عادل انصاف کرنے والا،
تلخ، مشکل، دشوار، سخت، اوقات، وقت کی جمع، گزر بسر، زندگی، حالت۔ اس شعر میں لینن خدا کی ذات سے شکوہ کرتا ہے کہ تو ہر شے پر اختیار رکھتا ہے اور انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری دنیا میں مزدوروں اور محنت کشوں کے حالات بہت تلخ اور دشوار ہیں۔ یہاں لینن ناانصافی اور استحصال پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کا شکوہ خدا سے کرتا ہے کہ تو اختیار بھی رکھتا ہے اور تو عدل کرنے والا بھی ہے، تو چاہے تو اس نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ تیری دنیا ہے اور یہاں مزدوروں اور محنت کشوں کی زندگی اس نظام نے عذاب بنائی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے خدا کے حضور کئی جگہ پر ایسا انداز اختیار کیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سرمایہ پرستی، سرمایہ داری، وہ نظام جس میں انسان کے بجائے دولت کو بنیادی حیثیت حاصل ہو۔ سفینہ، جہاز، کشتی، ناؤ۔ مکافات، بدلہ، پاداش، عوض، جزا یا سزا، اچھائی کے بدلے اچھائی سے پیش آنا اور برائی کے بدلے برائی سے پیش آنا۔ اس شعر میں لینن خدا سے سوال کرتا ہے کہ اس سرمایہ داری نظام کا جہاز کب ڈوبے گا۔ دنیا کے مظلوم لوگ اس نظام کے مضر اثرات کو دیکھ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں اور اب اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ مکافات کا اصول یہی ہے کہ جب کوئی شے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے تو وہ مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی فائدہ مند شے لے لیتی ہے۔ دنیا میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور برے کام کا رد عمل برا ہوتا ہے اور اچھے کام کا رد عمل اچھا ہوتا ہے۔ تمام لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب انصاف ہوگا، یعنی یہ نظام ناانصافی اور استحصال پر مبنی ہے تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا۔ لوگ مدت سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کا خاتمہ ہوگا۔ لینن کے اس سوال کے ساتھ ہی اس نظم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر خدا کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن علامہ اقبال کی ایک اور نظم فرمان خدا کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لینن کی ان تمام معروضات کا جواب اس نظم میں دیا گیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ جلد ہی علامہ اقبال کی وہ نظم فرمان خدا کی توضیح و تشریح بھی بازوق اور اہل فکر ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے۔ امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔